بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت، ایمان والے کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی، اور کسی ایمان والے کے کمالات میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ ایمان والا ہمیشہ سچا ہوتا ہے. سچے آدمی کو ہر زمانے کے اندر، ہر علاقے، ہر ملک، ہر قوم، ہر مذہب کے اندر بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دیکھا گیا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا دور ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ کی تشریف آوری سے پہلے کہ صرف یہ نہیں کہ بہت ساری بیماریاں، بہت سارے گناہ، بہت ساری کمی کوتاہی ان کے اندر موجود تھی، بلکہ بہت ساری کمیوں کو، بہت ساری برائیوں کو وہ اچھائیوں کا درجہ دیا کرتے تھے. بت پرستی کو عبادت سمجھتے تھے. کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کو بہادری سمجھتے تھے. فخر کرتے تھے کہ ہماری تلوار سے اتنے آدمیوں کا سر قلم ہوا ہے. بے حیائی کے کاموں کو مردانگی سمجھتے تھے، فخر کرتے تھے. رشوت، سود کو تجارت سمجھتے تھے. عام طور پر منت مانا کرتے تھے اگر کسی آدمی کے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کو شکرانے کے طور پر ذبح کر دیں گے. اس کو شکر سمجھتے تھے. تو زمانے جاہلیت کے اندر صرف یہ نہیں تھا کہ برائیاں تھیں، بلکہ برائیوں کو کمالات اور اچھائیاں سمجھ کر کیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے کے اندر بھی جھوٹ کو بہت بری نگاہ سے دیکھتے تھے. جھوٹے آدمی پر اس زمانے کے اندر بھی لعنت ملامت کیا کرتے تھے. رسول پاک علیہ الصلاۃ نے جب بہت سارے حکمرانوں کو خطوط لکھے ہیں، ایک خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا. ہرقل کے پاس جب خط پہنچا ہے، اس نے کہا دیکھو کوئی مکہ کا رہنے والا یہاں موجود ہو، اس کو بلا کر لاؤ تاکہ میں آمنے سامنے بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور عداوت اور دشمنی کے اندر بہت آگے تھے، تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے. ہرقل نے ان کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، بہت سارے سوالات کیے.
ابو سفیان خود کہا کرتے تھے کہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ کوئی ادھر ادھر کی جھوٹی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دوں، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ اگر آج میں نے جھوٹ بولا تو قیامت تک مجھے جھوٹا کہا جائے گا۔ جو ہرقل نے پوچھا میں نے سچی سچی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل تھے، آپ کی جو تعلیمات تھی، آپ کی جو بہترین ذات تھی، آپ کا جو بہترین حسب اور نسب تھا، سب کا سب درست طریقے سے ہرقل کے سامنے بیان کر دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جھوٹ بولنے کو بہت بری چیز سمجھا جاتا تھا، جبکہ بہت ساری برائیوں کو اچھائی سمجھا جاتا تھا۔ عام طور پر ہم لوگ سچ کہتے ہیں صرف زبان سے سچ بولنے کو۔ قرآن پاک کے اندر صادق اور سچا آدمی اس کو کہا گیا ہے جس کا قول اور اس کا عمل، اس کا فعل ایک جیسا ہو، جس کے قول اور اس کے فعل میں مطابقت ہو، اس کو صادق کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ پورے قرآن پاک کے اندر کونوا مع المصلین، کونوا مع الصائمین، کونوا مع الحاجین، یہ الفاظ نہیں فرمائے۔ حج کرنے والوں کے ساتھ رہو، عمرہ کرنے والوں کے ساتھ رہو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہو، صدقہ کرنے والوں کے ساتھ رہو، روزہ رکھنے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین، اس لیے کہ ظاہری طور پر سارے کے سارے اعمال منافقین بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ صادق نہیں تھے، وہ سچے نہیں تھے، ان کا قول الگ تھا، ان کا فعل الگ تھا۔ اللہ رب العزت نے صادق کا لفظ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، صحابہ کی شان کو بیان فرماتے ہوئے کہ ایسے بندے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے کیا تھا وعدہ اس کو سچا کر دکھایا۔ سچا آدمی اس کو کہتے ہیں جس کا قول اور فعل ایک جیسا ہو۔ حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، کوئی ایمان والا بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ ایمان والا ہے، اس کو شہادت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس کا علم ہے، اللہ کے راستے میں خون بہانے پر کتنی بڑی جنت ملتی ہے یہ وہ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی بزدل ہے اور جہاد کے اندر وہ نکلنا نہیں چاہتا، کیا یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ایمان کے ساتھ بزدلی اکٹھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا ایکون المؤمن بخیلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان والا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ ایک دو گے تو 70 کے برابر اللہ آخرت کے اندر بدلہ دیں گے، بڑھا چڑھا کر دیں گے، کھجور کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا اجر دیں گے، یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے پھر ایک آدمی بخیل بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بخل ایمان کے ساتھ بخل جمع ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان والا ہوتے ہوئے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، جو ایمان والا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ہجرت کے بعد ان کی ولادت ہوئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ نوجوان تھے، بہت ساری فتوحات ان کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، میری ماں نے مٹھی میں کچھ رکھ کر جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے بلایا کرتے ہیں، مجھے آواز دی ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، تو میں اس لالچ کے اندر کہ ماں مجھے کچھ دے گی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کی طرف لپکا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا کیا صرف بلانے کے لیے تم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے یا واقعتاً تمہارے ہاتھ میں کچھ موجود ہے جو تم دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھ میں ایک کھجور رکھی ہے اور یہی کھجور اس کو دینا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور صرف بہلانے کے لیے اگر تو بلاتی تو یہ بھی اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جاتا، یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔
بخاری شریف کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، دو خرید و فروخت کرنے والے، البیعان بالخیار حتی یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے، ان کو جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے ان کو اختیار ہے، وہ اپنا سودا ختم کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں۔ بیچنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں بیچتا، خریدنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں خریدتا، لیکن جب مجلس برخاست ہو جائے گی تو اب کسی کو حق نہیں ہے اس سودے کو کینسل کرنے کا اور ختم کرنے کا۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا، ان دونوں نے اگر سچ بولا ہے، ان دونوں نے اگر سچ بولا ہے، بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ پاک ان کی اس تجارت کے اندر برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ آج ہم برکت سے واقف نہیں ہیں۔ برکت ہوتی ہے صحابہ کے عمر میں برکت، صحابہ کے علم میں برکت، صحابہ کے مال میں برکت، صحابہ کے وقت کے اندر برکت۔ تھوڑا سا مال تھا، کتنوں کو کافی ہو گیا، کتنا تھوڑا سا کھانا تھا، تین ہزار جو خندق کھودنے والے تھے ان سب کو کافی ہو گیا، ایک پیالے کے اندر پانی 1400 حدیبیہ والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مٹھی ایک تھیلے کے اندر ڈال کر دی کھجوروں کی کہ جب ضرورت پڑا کرے اس میں سے کھا لیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 27 سال تک میں نے خود بھی کھایا ہے، صدقہ بھی کیا ہے، لوگوں کو بھی کھلایا ہے، ٹنوں کے حساب سے میں نے اس میں سے کھجوریں کھائیں، یہ برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خریدنے والا بیچنے والا جب دونوں کے دونوں سچ بولتے ہیں تو اللہ پاک اس تجارت کے اندر جو اس کو مال ملے گا، اس مال کے اندر جو چیز یہ خرید کر لے کر جائے گا اس چیز کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں۔ اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی جھوٹ بولا، محقت برکت بیعہما، تو ان کی برکت جو ہے اللہ مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایک ایمان والے کی بہت بڑی خوبی کمال صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس کا قول اور اس کا فعل اور اس کا عمل ایک جیسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اس کو صادق قرار دیتے ہیں۔ اور پورے قرآن پاک کے اندر ایک بڑا بہترین جملہ، اولئک هم الصادقون، یہی ہیں سچے لوگ۔ ساری دنیا کے اندر سچوں کو تلاش کیا جائے گا تو یہی سچے نکلیں گے، ساری دنیا کے اندر سچوں کو اٹھا کر ان کو بدلہ دیا جائے گا تو یہی سچے ثابت ہوں گے۔ اولئک هم الصادقون، یہ بہترین جملہ اللہ پاک نے پورے قرآن میں صرف 2 جگہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو سورہ حشر کے اندر اللہ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ فقراء مہاجرین جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، خاندان کی پرواہ نہیں کی، اپنی کاروبار کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی، اپنے تعلقات کی پرواہ نہیں کی، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے بن گئے۔ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا اور صرف اللہ کی رضا کو مقصود بنانا۔ جو بندہ اس کام کو کرے، اولئک هم الصادقون، ایک تو اللہ پاک نے ان حضرات کی ان صفات کو بیان کرتے ہوئے اولئک هم الصادقون اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ یہی ہیں سچے بندے۔ اور دوسرا یہ جملہ اللہ پاک نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، جو ابھی خطبے کے اندر آیت شریفہ پڑھی گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ بندے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر ایمان کے بعد مر تو جائیں گے لیکن کبھی کسی موقع پر شک کو اپنے دل میں نہیں آنے دیں گے۔ لم یرتابوا، لم کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اس نفی کے لیے ہوتا ہے جو ابدی ہمیشہ سے پکی نفی، لم یلد ولم یولد، اللہ پاک کی نہ اولاد ہے نہ اللہ پاک کے ماں باپ ہیں، یہ نہیں کہ اب نہیں ہیں، ازل سے ابد تک اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ پاک نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ اللہ سے کوئی اور پیدا ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ لم، ہرگز اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوئے، ازل سے ابد تک اللہ کی یہ صفت ہے۔ ثم لم یرتابوا، ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی بھی ان کے دل کے اندر شک نہیں پیدا ہوا،
کسی چیز کے اندر شک نہیں۔ قبر کے بارے میں سنا تو اس پر یقین کیا، جنت کے بارے میں سنا تو اس پر یقین کیا، جہنم کے عذابوں کے بارے میں سنا تو اس پر یقین کیا، گزشتہ قوموں کے حالات کو سنا تو اس پر یقین کیا، جو رسول پاک علیہ السلام کے زبان مبارک سے سنا اس کو اتنا مانا، ایسا اس پر یقین کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو شاید اس کا انکار کر دیتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کبھی کسی صحابی کے دل میں ذرہ برابر شک پیدا نہیں ہوا۔ جو لوگ ایسے ایمان والے ہیں ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، ان کا ایمان اللہ کے رسول پر ہوتا ہے، پھر جب تک وہ جیتے ہیں، جب تک وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، کسی موقع پر ان کے دلوں میں شک پیدا نہیں ہوتا۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ بندے ہوتے ہیں جو پکے پکے صادق اور سچے ہوتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ جملہ پورے قرآن میں صرف 2 جگہ ان صفات کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ایک ایمان والے کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ایمان والا سچا ہوتا ہے، اس کا قول اور اس کا فعل ایک جیسا ہوتا ہے، کبھی بھی اس کے فعل اور اس کے قول کے اندر 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک منافق کے اندر 4 باتیں ہو سکتی ہیں، جس کے اندر چاروں موجود ہوں گی وہ پکا منافق لکھا جائے گا، منافق سمجھا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا نام منافقین کے اندر لکھا جائے گا۔ اور جس بندے کے اندر 4 میں سے 1 ہوگی وہ 1/4 وہ منافق ہے، جس کے اندر 2 ہوں گی وہ آدھا منافق ہے، جس کے اندر 3 ہوں گی وہ 3 حصے منافق ہے، اور جس کے اندر 4 ہیں وہ پورا منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے، ایک نشانی اس کی یہ ہے اگر امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ ایک ایمان والا خائن نہیں بن سکتا، یہ منافق ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ خیانت کرے گا، جب وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرے گا اس معاہدے کو توڑ دے گا، جب کسی کے ساتھ بات چیت کرے گا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا، اور جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ 4 چیزیں منافقین کی نشانیوں میں سے رسول پاک علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی روایت بخاری شریف کے اندر لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے دریافت فرمایا کرتے، پوچھا کرتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اپنے خواب بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے۔ عادت شریفہ کے مطابق فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب یہ دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے آئے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک بندہ ہے جس کے ہاتھوں میں بڑی ایک چٹان ہے۔ وہ اس لیٹے ہوئے کے سر کے اوپر اتنی زور سے چٹان کو پھینک کر مارتا ہے کہ اس کا بھیجا باہر نکل آتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ جا کر پتھر اٹھاتا ہے، اتنے میں اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس کے اوپر پتھر مارتا ہے، پھر اس کا بھیجا نکلتا ہے، پھر اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اتنے میں وہ پھر وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا پھر ہمارے ساتھ آگے چلیے۔ رسول پاک علیہ السلام کو وہ دونوں فرشتے آگے لے کر گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، اس کے اندر سے ایک بندہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، نکلنے کے لیے کنارے پر آتا ہے، اور کنارے کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس ایک پتھر ہے، جو وہ قریب آتا ہے وہ زور سے اس کے اوپر مارتا ہے، وہ واپس اس کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، وہ پھر دور چلا جاتا ہے۔ مسلسل اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ آگے چلیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، آگ کی ایک لپٹ اوپر آتی ہے، وہ سارے کے سارے اوپر آتے ہیں، پھر وہ چلی جاتی ہے، پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اب آگے چلیے۔ آگے جو میں نے ایک منظر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرے آدمی کے ہاتھ میں زنبور، پلائر جس کو کہتے ہیں، پلائر ہے اس کے ہاتھ میں، پہلے اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے اور پھر اتنی زور سے چیرتا ہے کہ وہ چیرتے چیرتے اس کی گردن تک پہنچا دیتا ہے۔
کھال چیر دیتا ہے، پھر وہ اس کے ناک کے اندر ڈالتا ہے، پھر وہاں سے کھینچتا ہے تو ناک سے لے کر گردن تک پھر اس طرف سے اس کی کھال کو چیر دیتا ہے، پھر وہ اس کی آنکھ کے اندر ڈالتا ہے اور آنکھ کے اندر سے کھینچتا ہے تو اس کی آنکھ سے لے کر گردن تک اس کی کھال کو وہ چیر دیتا ہے، پھر وہ دوسری طرف جاتا ہے تو یہ حصہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت ساری چیزیں آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو وہ پہلا آدمی تھا جس کا بھیجا توڑا جا رہا تھا، کہا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، یہ اس کو بھلا کر سو گیا۔ قرآن نے کیا مطالبہ کیا یہ بھول گیا، قرآن پڑھا تھا لیکن بھلا دیا، یہ قرآن کو بھولنے والے کی سزا ہے۔ وہ جو خون کی نہر کے اندر بندہ تھا وہ سود کھانے والا بندہ ہے، وہ جو تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں وہ بے حیا مرد اور بے حیا عورتیں ہیں، اور یہ آدمی جس کا منہ چیرا جاتا ہے، منہ سے چیرا جاتا ہے، پھر ناک سے لے کر گردن تک چیرا جاتا ہے، پھر آنکھ سے لے کر گردن تک، یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا۔ مسلمان کی شان کبھی بھی جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، مسلمان کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ مسلمان کا قول اور اس کا فعل اور اس کا عمل بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر غور کیا جائے تو جھوٹ کے لیے اللہ پاک نے 3 طرح کے الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ ایک لفظ ہے کذب، کاذب، کذاب، اس طرح کے جملے کذب کہتے ہیں ایسا جھوٹ جو خلاف واقعہ ہو، ایک بات نہیں ہے ایک آدمی اس کو کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہے کذب۔ دوسرا لفظ ہے قرآن پاک کے اندر زور، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، زور کا لفظ ہے، زور کہتے ہیں ایسا جھوٹ جس کو جھوٹ بولنے والا صرف بولتا نہیں ہے بلکہ اس کو اوپر نیچے کر کے اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جھوٹ، اور بولنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن وہ اس کے اوپر ملمہ سازی کرتا ہے، وہ دھوکہ دے کر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نام زور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں سے بچو، یہ بت جو ہیں یہ گندگی ہیں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی ایسے جھوٹ سے بھی بچو جس جھوٹ کو جھوٹا ہوتے ہوئے سچ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے جہاں اپنے خاص بندوں کی صفات کو بیان فرمایا عباد الرحمن، اس کے اندر ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو ایسی کسی جھوٹی مجلس کے اندر نہیں بیٹھتے ہیں جہاں جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جاتی ہو، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو، جہاں جھوٹ سنا جاتا ہو، وہ وہاں سے گزرتے ہیں اور عزت اور احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کبھی بھی اس مجلس کا حصہ نہیں بنتے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کی ایک خوبی کو بیان فرمایا۔ تو قرآن پاک کے اندر جھوٹ کے لیے کذب کا لفظ بھی ہے اور قرآن پاک کے اندر جھوٹ کے لیے زور کا لفظ بھی ہے، اور ایک اور لفظ بھی ہے جو ان سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ ہے افک۔ والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جھوٹا بہتان باندھا گیا، ایسا جھوٹ جس کے اندر دوسرے کی عزت سے کھیلا جائے، ایسا جھوٹ جس کے اندر دوسرے پر الزام، بے بنیاد الزام باندھ دیا جائے۔ یہ وہ گناہ اس امت کے بعض بدبخت افراد کی زبانوں سے ہوا ہے جو گناہ کبھی بھی کسی نبی کا انکار کرنے والوں نے بھی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت ستایا گیا ہے لیکن کسی بدبخت نے ان کی امت میں سے بھی ان کی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی گئی ہے، فرعون بڑی شد و مد کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، بدبخت دریا کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی عزت پر انگلی نہیں اٹھائی۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو بہت ستایا گیا، بہت جھٹلایا گیا، بہت ان کو تنگ کیا گیا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کسی نبی کی بیوی پر اور اس کی زوجہ مطہرہ پر جو امت کی ماں ہوا کرتی ہے کوئی انگلی اٹھائے۔ ایسے منافقین ایسے بدبخت منافقین اس امت کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان باندھا۔ اس بہتان باندھنے کو افک کہتے ہیں، ایسا جھوٹ جس کے اندر دوسروں کی عزت سے کھیلا جائے، ایسا جھوٹ جس سے اللہ پاک کی وحدانیت کو بھی ختم کیا جائے۔
اللہ پاک نے افک کا لفظ کئی جگہ اسی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ پھر یہ بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں، پھر یہ بتوں سے عزت اور ذلت کیوں وابستہ رکھتے ہیں، پھر اپنے مسائل بتوں کے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں، پھر اولاد ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو سب کچھ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہ کس الزام تراشی اور جھوٹ کے اندر، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ افک کہتے ہیں ایسا جھوٹ جس میں دوسرے کی عزت سے کھیلا جائے، دوسرے کے اوپر الزام اور بہتان تراشی کا جرم جس کے اندر کیا جائے وہ افک ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جھوٹ کے لیے یہ 3 لفظ، اور اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتائیں کہ شیطان کن لوگوں پر اترا کرتا ہے؟ بہترین جگہ شیطان کو کون سے دل ملتے ہیں، کون سے بندے ہیں جہاں بڑی خوشی خوشی شیطان آ کر ان کو گمراہ کرتا ہے، ذرا سی بھی رکاوٹ ان کی طرف سے نہیں ہوتی اور وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ ان کے منہ کے اندر لگام ڈال کر ان کو گمراہ کرتا ہے، وہ ان کو جیسے چاہتا ہے ان کی زبان سے کہلواتا ہے، جیسے چاہتا ہے ان کی آنکھوں سے دکھلاتا ہے، جیسے چاہتا ہے ان کی زندگی کو گزرواتا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ہم آپ کو بتائیں کہ ایسے شیطان کن لوگوں پر نازل ہوتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اسیم، یہ ان لوگوں پر آتا ہے جو الزام تراشی اور بہتان تراشی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بغیر دلیل، بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کو برا کہنا، کوئی دلیل نہیں ہے، سنی سنائی طریقے سے کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا، ہم بھی اس کے پیچھے کہنے والے بن گئے۔ ایسے بندوں کے لیے شیطان بہترین جگہ بنتی ہے، ایسے بندے شیطان کا کھلونا بنتے ہیں۔ جیسے مخلص بندے، جو مخلص بندے ہوتے ہیں شیطان ان سے بہت دور بھاگتا ہے، اور جو افاق ہوتے ہیں، الزام تراشی کے مرتکب ہوتے ہیں، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، یہ شیطان اترتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بہتان باندھنے والے، بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے کسی کو برا کہنے والے بندے ہیں، جھوٹ بولنے والے بندے ہیں۔ شیطان ان کے اوپر آ کر صرف ان کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ ان کو اپنے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ دوسری آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے بندوں کے لیے جو اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے، دوسروں کی آبرو پاؤں کے آ جاتی ہے، دوسروں کی پگڑیاں اچھلتی ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ مسلمان کی بہترین صفت، بہترین خوبی یہ ہے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، اس کے قول اور اس کے فعل میں کبھی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، مطابقت ہوتی ہے ہمیشہ۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خطبے کے اندر جو حدیث پاک پڑھی تھی اس کو سامنے رکھیے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سچ بندہ بولتا ہے تو اس کو اور بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے تمہیں لے کر جائے گا، تمہیں راستہ دکھائے گا، تمہارے لیے آسان کر دے گا دوسری نیکیوں کو کرنا۔ جب سچ بولو گے دوسری نیکیاں آسان ہوں گی، اور جب دوسری نیکیاں کرو گے یہدی الی الجنہ، تو جنت تک تمہارا راستہ کھل جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ایک آدمی زندگی میں سچ کی مشق کرتا رہتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ سنتا ہے، اپنے قول اور اپنے فعل کو یکساں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک اس کی اس کوشش کی برکت سے اپنے رجسٹر کے اندر اس کو صدیق لکھ دیتے ہیں۔ ولایت کے بہت سارے درجات ہیں، ابدال، قطب، اوتار، نقبا، نجبا، بڑے صوفیاء نے بڑے درجے لکھے ہیں۔ ولایت، اللہ کا ولی بننا، چھوٹا درجہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، درمیانی بھی ہے، بہت سارے درجات ہیں۔ کوئی ابدال بنتا ہے، کوئی قطب بنتا ہے، کوئی غوث بنتا ہے، کہیں بھی کوئی بندہ پہنچ جائے، لیکن سب سے اونچا درجہ نبوت سے نیچے اور ولایت کا سب سے آخری درجہ یہ صدیق کا درجہ ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
اللہ پاک نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا، سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا، نبیوں کے بعد امتوں کے اندر سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، اور صدیق کے درجے میں سب کے بڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں، سب سے اونچا درجہ صدیق کا۔ ہم شاید ساری زندگی خواب کے اندر بھی صدیق نہ بن سکیں، ہم دنیا کے اندر جتنی چاہیں کوشش کر لیں، اس لیے کہ آج جس دور کے اندر ہم رہتے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ خواہشات پر چلنے کا دور ہے، یہ تھوڑا سا دین اور تھوڑی سی بے دینی دونوں کو ساتھ ہم لے کر چلنے کے عادی ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری گھٹی کے اندر داخل ہو گئی ہیں، بہت ساری بیماریاں پیدائشی طور پر ہمارے اندر موجود ہیں، شاید ہم چھوٹی سی ولایت کو بھی نہ سوچ سکتے ہوں، اور صدیق کا درجہ تو بہت اونچا درجہ ہے، لیکن اگر اس چیز پر بشک کرتے رہے اور یہ چیز اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے رہے، زبان سے سچ بولنا، کانوں سے سچ سننا، اپنے قول اور اپنے فعل کے اندر مطابقت پیدا کرتے رہنے کی کوشش کرنا، یکتب عند اللہ صدیقہ، دنیا کے اندر ہم صدیق تو کیا چھوٹی سی ولایت کو بھی حاصل نہ کر سکیں، اللہ اپنے فضل سے اس بندے کو صدیق لکھ دیتے ہیں، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، ایک جھوٹ جو ہے وہ بندے کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے، برائی اور گناہوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، ایک راستہ کھلے گا، دوسرا کھلے گا، تیسرا کھلے گا، یہ بندہ فجور اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہو کر پھر یہ جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی زندگی میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ سنتا رہتا ہے، اس کا قول کیا، اس کا فعل کیا، کبھی بھی اس چیز کی کوشش اور محنت نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں، میرے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، ایسی بے ڈھنگی زندگی گزارتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ پاک اس کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ پکا جھوٹا ہے، اس کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بدبختی اور بد نصیبی لکھی جاتی ہے۔ رمضان المبارک بہت قریب ہے، وہاں ہم نے جہاں اور بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے کہ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمیں سچ بولنے کی، سچ سننے کی، سچ دیکھنے کی، اور سچا جو قرآن ہے اس پر عمل کرنے کی، اور سب سے سچے جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اتنا سچ ہمیں نصیب فرما دے کہ آپ اپنے فضل سے ہمارا نام صدیقین کے اندر لکھ دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔